کہتے ہیں قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، قرآن کو جن لوگوں نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا ان کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سید المفسرین ان کو کہتے ہیں، تفسیر میں سب سے زیادہ آپ کی روایتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں قرآن کو اتنا پڑھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاشتا ہوں۔ یہ حیرت کی بات ہے، کہاں اونٹ کے گلے کی رسی اور کہاں قرآن پاک میں؟ لیکن یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جو جتنے غوطے لگائے گا اتنی موتیاں نکال لائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو سمندر دیکھنے کے لیے دور کھڑے رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو تھوڑا بہت اپنے پیر گیلے کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایک جماعت ایسی ہے جو اس کے اندر غوطے لگاتی ہے، یا تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے یا تو پھر موتیاں سیپ ڈھونڈنے کے لیے۔ تین جماعتیں بتائی گئی ہیں سمندر کے پاس رہتی ہیں، ایک صرف نظارہ کرنے والی، اور ایک صرف پیر بھگونے والی، اور ایک غوطے لگانے والی۔ کہا کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ تینوں جماعتیں کون سی ہیں؟ کہا یہ عوام الناس جو نمازیں تو پڑھتی ہیں، قرآن سننا تو چاہتی ہیں، پسند تو کرتی ہیں، لیکن قرآن میں اندر داخل ہونا نہیں چاہتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے کھڑے ہونے والے ہیں، بس دیکھتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو پیر دھو لیتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو تھوڑے بہت قرآن پاک کی آیتیں، جیسے ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی ہم دور سے تو نہیں دیکھ رہے، اتنا تو ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا بھی، یاد بھی کیا، اور اس کی ترجمہ اور تفسیر تک چلے گئے، تو پیر دھونے والوں میں کم سے کم نام آ گئے۔ لیکن فرمایا گیا کہ وہ جماعت جو غوطے لگاتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی باریکیاں اور اس کے اندر کی موتیاں نکال کر کے قوم کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تین جماعتیں ہیں، اب آپ کا کون سی جماعت میں نام آتا ہے یہ آپ کو ڈیسیزن لینا ہے، آپ کا فیصلہ ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض تو وہ ہوں گے جو سمندر سے ڈر کے روڈ پہ ہی کھڑے ہوتے ہوں گے، دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، قریب بھی نہیں جاتے ہوں۔ ایسی بھی جماعت ہے وہ جانا بھی نہیں چاہتے ہو قرآن کے قریب۔ آج شاید ان لوگوں میں بھی کئی لوگوں کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ مسجدوں میں آنے والے کم سے کم اتنا تو ہے کہ قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں قرآن سنتے ہیں، یا پھر کسی اور موقع پر قرآن سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہی اس کے ترجمے کی طرف جاتے، نہ تفسیر کی طرف۔ اتنا تو ہے کہ قرآن دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چھوتے ہیں، اور بعض لوگ قسم کھانے کے لیے اٹھا بھی لیتے ہیں، یا میتوں پر پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، اتنا تو کر ہی لیتے ہیں۔ اور بعض علماء ہیں جو قرآن پاک کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جماعت آپ نظر نہیں آتی جو غوطے لگاتی تھی، سمندر میں ڈوب کر کے موتیاں نکالتی تھی، وہ جماعت اب نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے عزیزو، ان تین جماعتوں کے علاوہ چوتھے میں نہ آ جاؤ، جو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ ہلاکت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں۔ اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے، لیکن آپ خوشحال تھے، اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کا
اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں. خود کو بھی تو چاہیے. آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے. موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو. نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت کہیں نہیں چھوڑتے اس کو. اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے. اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا. ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک. اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے. اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو. اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو. اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا، دھوتا رہے گا. جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا. قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے. لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے. آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا. بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو. یہی آج بھی معمول ہے. بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو. لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے. کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر ہو، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد. لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر لیتا ہے. قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گل پوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا. اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن. ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے. موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا. بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. برسوں ہو جاتے ہیں چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات. میرے استاد گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد. اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں.
لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں. میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب. بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی. قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا. حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کی میلاد کے متعلق اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے. ہوتی رہتی ہے. عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا اس کو. صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے. قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے. ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے. جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے. جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے. تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے. اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں، پکڑیں گے نہیں. جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں. عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں. سنو ذرا، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے. رمضان ٹو رمضان اس کو اتار تک مدینے والوں نے انتظار یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے. نہیں میرے عزیز، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کرتے تھے کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا. اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر. میلاد کی گھڑی کے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ 14 دن تک درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے. مجھے بتاؤ، میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا. سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے، میں شکر بھی بجا لاتا ہوں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا. کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں، میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا. پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ. میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں، آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے. میں نے محسوس کیا جو ہارٹ چینجنگ، جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا. یہ میں نے محسوس کیا ہے. قرآن کا درس اور قرآن کی تفسیر جو دلوں کو بدلتی، آنکھوں میں آنسو لے آتی. مجھے بتاؤ یہ میلاد دل جو نرم ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے پر اپنی لذت محسوس کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھتا، بڑی بڑی تقریروں میں بھی
بھی نہیں۔ مجلس میلاد کا مطلب جلسے کیا ہے؟ آج صرف تقریروں 12ویں کے شب کو الا منانا ماشاء یہ اللہ نہیں، سال بھر صرف دکھاوا جب رہ بھی گیا آپ ہے۔ میرے آقا کے تذکرے اللہ ہم کریں گے، سب کو ہدایت ہم اس کو عطا میلاد فرمائے۔ مصطفیٰ ہی کہتے ہیں۔ میں اگر موضوع ان کی باتوں محفل کو ہے، سختی کے مجلس ساتھ عرض میلاد کر رہا ہوں تو جہاں بعض لوگ رسول مجھے بھی پاک کی بلیم آمد کریں گے کے کہ آپ قصے بھی بیان جلسے کیے بہت جائیں، ساری چیزیں تعریف و توصیف میرے بیان عزیزوں کی میں جائے، اس کا وہ میلاد ہے۔ مخالف صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزوں، جلسے ضرور ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ لیکن تعالیٰ جلسوں علیہ کے اندر وسلم جو جب تشریف روحانیت لائے ہونی چاہیے تو کیا حضور نے وہ منع غائب کر ہے۔ دیا؟ پان کھاتے لوگ، گٹکا جو ہجرت تھوکتے ہو ہوئے کر لوگ ہجرت کے جلسوں بعد میں حضور کھڑے ہیں تشریف لا ناپاکی رہے کی حالت میں، اچھا اس میں یہ بھی ایسا ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی جب رسول تماشا پاک دیکھنے صلی کے لیے اللہ تعالیٰ سرکس علیہ میں آئے وسلم ہوئے لوگ تشریف لائیں تو اس دور دور وقت کھڑے ہو کا کر کے تماشا احترام دیکھ رہے ہوں اور جیسے تعظیم اسٹیج کرنا پر یہ کون صدیق کتنا اکبر نے چلا رہا سکھایا ہے، اس کی اور آنے خصوصیت والا ہونی بھی چاہیے۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے ظاہر سی اوپر بات ہے، جتنے نعرے لگیں آج اتنا آپ میں ہمارے کامیاب ہو ممبر کو جاؤں گا، ہمارے چاہے ان کے دل میں بات یہاں اترے پر کہ نہ اترے۔ اسٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں اور انتظامیہ اس لیے جو کہ کمیٹی یہ ہوتی آئے ہیں ہے میلاد جلسے مصطفیٰ کرانے کے والی، احترام ان کا بھی خیال یہی ہوتا مسجد ہے آج سائلنٹ الگ مقرر رونق نہیں لی چلتا، ہوئی، تھوڑا اچھل کود یہاں کرنے الگ والا چاہیے، ایک روشنی ہے، لوگوں کو کچھ کیونکہ اس ہنسائے، ساعت اور لوگوں اس کو کچھ گھڑی جوش کے دلائے۔ احترام میں تو جس پھر اگر روحانی یہی گھڑی نظام چمکا جلسوں کا رہ طیبہ گیا تو چاند، میں سمجھتا ہوں یہ اس دل بیکار ہے، افروز فضول ہے، مال ساعت کا میں ضیاع لاکھوں ہے، سلام، پیسوں ہم اس کا گھڑی خرچ پر بھی کرنا سلام ہے۔ بھیجتے ہیں۔ صدیق اکبر میں رضی اللہ سمجھتا تعالیٰ عنہ ہوں نے کیا کیا تھا وہ جانتے ہیں جلسہ آپ؟ سب سے بہتر ہے مدینے جس میں والے لوگ جب باوضو دیکھ بیٹھے رہے ہو، تھے گردنیں پھلان پھلان کر دیکھتے تھے، طہارت کے ساتھ اچھل آئے اچھل ہوں، کر دیکھ رہے تھے، قرآن کریم کی دور سے وہ تفسیر نظر ہو، آ رہے تھے۔ احادیث رسول آنے بیان ہو، والوں میں دو لوگ تھے، علماء امت، حضور پاک صلحاء صلی اللہ امت، تعالیٰ علیہ اولیاء وسلم اور کاملین حضرت کے ابوبکر صدیق، ان سیدنا کے ابوبکر تذکرے صدیق ہوں، رضی اللہ اور تعالیٰ پھر عنہ کا سننے عشق والا اور ان کا اس ادب دن بھی تو عہد کر کے دیکھیں۔ اٹھے جب مدینے کہ میں والے یہاں دب پر بجانے سرکس لگے، دیکھنے اچھل نہیں اچھل آیا کر تھا دیکھنے بلکہ لگے، اپنے دل کو بدلنے حضرت آیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی وہ اللہ توبہ تعالیٰ عنہ کر نے کے اپنا اٹھے تو یقیناً جبہ اس کا اتارا۔ فائدہ ہوگا، جبہ لیکن اتار میرے کے عزیزوں تہبند ہے، جہاں کہیں اور آپ کی جبہ پہنچ اتار ہے کر یا میری آواز ایک جہاں لکڑی تک میں پہنچتی لگایا ہے میں یہ کہوں اور گا حضور صلی اللہ ہر تعالیٰ علیہ عالم وسلم کو کے چاہیے اوپر کہ وہ جھنڈے کی تفسیر طرح ہلانے قرآن لگے۔ کو شروع کر دے۔ اپنی حضور قوم پاک کو صلی جب اللہ تک تعالیٰ تم علیہ وسلم کے قرآن سے چہرے قریب نہیں پاک کے کرو اوپر گے تب ہلانے تک یہ لگے۔ دھکے کھاتی کیوں کیا رہے۔ ایسا؟ قرآن ان کیوں کے لیے کیا؟ آیا ہے، ہمارے لیے یہی آیا تو ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جب وہ درس آمد قرآن اگر مصطفیٰ ہم ہو نے تو نہ ہم بلایا بتاتے ہوتا، ہیں، یہ لوگوں کو زمانے نے بتاتے ہیں زمانہ نہ کہ یہ گھڑی دکھایا عام ہو۔ گھڑی نہیں ہے۔ پھر سے واپس آ حضرت جاؤ، ابوبکر تمہارے صدیق نے پاس یوں پورا کیا۔ نظام حیات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ قرآن علیہ وسلم پاک نے ان سے پوچھا دور کہ ہونے کی ابوبکر وجہ سے کہاں اتنے کہاں دن سے دھکے کھا مکہ رہے سے جانتے چلے ہیں؟ یہاں تک پہنچے، لوگ ہمیں وہ آپ نے جبہ بیوقوف اتارا بنا رہے نہیں، ہیں، لہرایا ہر نہیں۔ فیلڈ میں، ہر میدان مدینہ قریب آیا تجارت کے اصول اور تمہیں تم معلوم یہ نہیں، دھوکے اپنا میں آ جبہ جاتے۔ اتار کر کے لہرا رہے ہو۔ قرآن پاک نے صدیق وہ بھی اکبر کے سکھایا، عشق کو لاکھوں بیمار سلام، ہو گئے ادب و احترام تو سب کو سے لاکھوں پہلے سلام۔ باباؤں عرض کے کرتے ہیں، چکر آقا، کاٹے بہت سارے مدینے والوں اور نے آپ کو جوتیشوں ابھی کے تک پاس جا کے دیکھا ہاتھ نہیں۔ دکھائے، میں یہ سوچتا ہماری ہوں بھوشمانی کہیں کرو وہ کیا غلطی ہوگا کیا سے نہیں ہوگا، مجھے فال کھول رسول کر نہ کے سمجھ دیکھو۔ لیں۔ میں نے بہت اپنا سارے لوگ جبہ یہی، اتار دیا ہے اچھا یہ تاکہ مدینے بعض والوں کو لوگ، پتہ چلے میں ان کو غلط نہیں آقا کہتا، اور ہمارے ہے، پاس بھی غلام آ کر اور سیدھے ہی ہے۔ کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے۔ جھنڈے لہراتے ہیں تو میرے پتہ بھائی، چلتا ہے آقا میں فال تشریف کھولنے لا والا رہے نہیں ہوں، ہیں۔ طوطا لے کے یہ نہیں صدیق بیٹھا ہوں۔ اکبر نے کر کے بتایا ہے، وہ طوطے والے لوگ جب ہوتے ہیں، رسول تشریف لا رہے ہوں لیکن وہ یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ آج آ کر کے ان کا وہ بھولاپن ہے، انہیں معلوم نہیں۔ پہچان لیا۔ ہاں، استخارہ اس کو کہتے ہیں۔ آ رہا ہے وہ غلام استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے، استخارہ سنت ہے۔ ہے اگر سے جبے کا ہو وہ محمد الرسول اللہ تم نے ہے۔ قرآن پاک میرے کو جب آقا چھوڑا صلی اللہ تعالیٰ علیہ تو وسلم اسی کے طرح آنے کے کا دھکے ادب و کھانے ہوں۔ احترام مدینے لوگوں کے والوں نے پاس، بھی کیا تھا۔ ان کے اب ان میں کے یہ پاس کہتا جا کر کے ہوں پیسے بھی کہ خرچ جسے کرنا مدینے والوں اور کی خوش غلط قسمتی طریقے سے ملی، جادو وہ سحر میرے آقا ٹونے کی ان میلاد تمام منائے چیزوں میں گا اپنے آپ کو اور ملوث مدینے کر والوں لینا، میں اس کا حشر بھی ہوگا۔ یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیونکہ کیا ہے آقا نے میرے؟ فرمایا جب ہے، قرآن کہتا ہے من وَنُنَزِّلُ تشبہ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ جو جس قوم لِّلْمُؤْمِنِينَ، کی عادت ہم نے کو قرآن میں اپنائے گا ہر وہ دنیا چیز میں اتار دی قیامت کے جو دن مومنوں اسی کے لیے قوم کے شفا ساتھ ہے اور اٹھایا رحمت جائے گا۔ ہے۔